السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اور تو نالس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 88 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اونچی لمبی سیاہ دیواروں والی حویلی میں دم گھٹتا تو وہ اپنی سیاہ گرم شال خود پر اچھی طرح لپیٹے باہر نکل آئی تھی۔ دھند نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، چہرہ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گیا تھا۔ اس کے گناہوں کی فہرست لمبی تھی یا احساس جرم کی، وہ نہیں جانتی تھی، مگر سزا بہت لمبی تھی، اتنی لمبی کہ اسے اپنی خاردار تاریں محسوس ہوتی تھی جو اسے ہر وقت چبھتی رہتی تھی۔ وہ خالی تارکول کی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے کہانیوں میں ہمیشہ تیسرے کردار سے نفرت رہی تھی، اسے کبھی اس تیسرے کردار سے نہ محبت ہوئی نہ ہمدردی۔ آج وہ بھی تیسرا کردار تھی، ان دونوں کے بیچ میں آ کر جانے والے، مگر خود پر اسے بے حد ترس آتا تھا، خود سے بے حد ہمدردی ہوتی تھی۔ اپنی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ کیوں آخر کیوں؟ وہ جھک رہی تھی، خود کو مار رہی تھی۔ کیسے اس انسان کی محبت کی چاہ ہر چیز پر بھاری ہو سکتی تھی؟ وہ مسلسل اس کے احساسات کو مجروح کر رہا تھا، اس کی تحلیل کر رہا تھا کہ کیا کہانی میں تیسرا کردار ہونا گناہ تھا یا انچاہا ہونا، یا پھر اس نے جو کیا تھا وہ ایسا گناہ تھا جس کی کوئی معافی نہ تھی۔ وہ بھیگا سا مسکراتے ہوئے چلتے جا رہی تھی۔ مڑ کر اس سیاہ حویلی کو دیکھا، عالیشان مرد کی عالیشان حویلی اس کی آنکھوں سے رم جھم بہہ رہی تھی۔ وہ کسی دن مر جائے، اس بے جان لاشی سے سانسیں ختم ہو جائیں تو کیا اس مرد کی آنکھیں نم ہوں گی جسے اس نے اپنے دل کے مسن پر سب سے اونچا بٹھایا ہے؟ وہ روتے روتے ہنسنے لگی۔ اب وہ اپنے گناہ پر نادم نہیں تھی، مگر ہاں، ان دونوں کے بیچ ہونے پر نادم ضرور تھی۔ اس نے جو کیا تھا اب اس کے اور خدا کا معاملہ بن کر رہ گیا تھا۔ دنیا کے تانے نشتر سہتے سہتے اس کی روح تک برف بن چکی تھی، ایسی برف جو پگھلتی نہ تھی۔ وہ آج بھی سجدے میں جھکتی تھی، خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی تھی، مگر وہ تہیا کر چکی تھی، وہ کبھی اب دنیا والوں کے سامنے نہیں گر گر آئے گی، نہ ہی اس انسان کے سامنے جس کے لیے دل دھڑکتا تھا۔ وہ رک گئی، سڑک ختم نہیں ہو رہی تھی، سرد ہوا نے اس کے آنسو خشک کر دیے تھے، مگر اندر کا طوفان تھم نہ پایا تھا۔ بس، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے اپنے دل کے کچے دھاگے کو کاٹ رہی ہو، اب نہیں واپس جاؤں گی۔ وہ جان چکی تھی محبت کی بھیک مانگنے والے ہاتھ سب سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ آج اس نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے تھے، دل پر لگے زخموں کو خود سی دینا تھا۔ قدم بوجھل ضرور تھے، مگر وہ جانتی تھی اب وہ کبھی پلٹ کر اس سیاہ دیواروں والی حویلی کی طرف کسی آس امید سے نہیں دیکھے گی، نہ اس آس، نہ اس مرد کو، نہ اس یاد کو، نہ اس سزا کو، نہ اس وجود کو جو اس مرد نے مختص کی تھی۔ وہ اب اس شخص کے دل میں کبھی پہلی ترجیح نہیں بن سکتی تھی، نہ پہلی، نہ دوسری، نہ آخری۔ محبت کے پیمانے پر وہ ہمیشہ ہلکی رہی اور عزت نفس کے ترازو میں خود کو ہمیشہ گراتی آئی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب اس دل کی دہلیز پر اپنی عزت کا جنازہ نہیں اٹھائے گی، نہ اس شخص کی اس تنگدلی کو سہ سکتی ہے۔ وہ پیدل ہی اس حویلی کو بہت دور چھوڑ آئی تھی، اور اسی سڑک کے آخری کونے میں ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، سیاہ شیشوں والی گاڑی جس سے فرنٹ سیٹ پر التمش خانزادہ سیاہ نقاب کیے بیٹھا تھا۔ اس کے منچھوں تلے لب مسکرا اٹھے تھے۔ خان کا حکم ماننا اس کی عادت ہی نہیں، اس کی ترجیحات میں سب سے اول تھا۔ اس کی وفاداری زاویار کے گرد کسی پہیے کی طرح گھومتی تھی جس کا کام تھا گھوم کر اسی چکراؤ میں رہنا جہاں ہمیشہ زاویار خانزادہ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں اب کسی عکاق کی مانند چمک رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر چند گارڈز موجود تھے۔ وہ گاڑی آہستہ آہستہ اس سیاہ چادر میں لپٹی عورت کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا تھا، التمش خانزادہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے، پیچھے سے اس کے منہ پر کلورو فارم میں بھیگا رومال رکھا تھا۔ وہ اسی لمحے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوئی تھی۔ سیاہ گاڑی اب تیزی سے دھند میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ زنیشا شاہ فون ہاتھ میں پکڑے بے یقینی سے اس کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زاویار خانزادہ غم و غصے سے وہ اس درندے کا نام لیتے اپنی مٹھیاں دبوچ رہی تھی۔ تبریز خان نے اس کے مورے بابا کو مار دیا،
اب زاویار کیا اس کے لالا کی جان لینا چاہتا تھا؟ زنیشا نے ایک نگاہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زریک شاور لے رہا تھا، اس وقت سیاہ سلک کی فل گاؤن نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ زنیشا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، لاکر سے پیپرز نکالتے باہر آئی، بیڈ سے سرخ رنگ کی گرم شال خود پر اچھی طرح لپیٹتے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ تیز سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہ ننگے پیر تھی۔ زنیشا کو کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اسے صرف اپنے لالا کی فکر تھی اور اس وجود کی جس کا تعلق درخزی خانزادہ کی عزت سے جڑا تھا۔ وہ نیچے آئی تو اس وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے مردانے کی طرف بڑھ گئی اور مردانے کی بیٹھک میں داخل ہوئی تو تبریز خان کسی مرد سے محو گفتگو تھا۔ زنیشا کو دیکھتے تبریز خان کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ وہ مرد زنیشا شاہ کو دیکھتے بیٹھک سے چلا گیا تھا۔ تبریز خان نے اپنی قمیض سے پستل نکالتے ٹیبل پر رکھا تھا، سگار سلگاتے ٹیک صوفے سے لگائے۔ وہ مسکراتے ہوئے زنیشا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ دشمنوں کی پہچان ہو جائے اور جب یہ بھی پتا ہو دشمن شاطر اور چالاک ہے تو اپنے بچاؤ کو پہلے سے ہی یقینی بنایا جاتا ہے۔ وہ پسٹل کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ دشمن شاطر ہو، چالاک ہو، کچھ بھی ہو، مگر ذلیل نہ ہو۔ زنیشا کی بات پر تبریز خان کی ہنسی سمٹی تھی، آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ یہاں کے غیرت مرد کی آنکھیں غیرت اور جوش سے سرخ ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، مگر تم پر یہ سرخی جچتی نہیں ہے۔ جب میں تمہیں بے درد موت دوں گی اس دن سرخ رنگ تم پر بھی بے حد جچے گا۔ زنیشا گررائی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ وہ بات کرو جو بہت جلد تمہارا انجام میں لکھوں گا۔ وہ دردناک ہی نہیں عبرتناک ہوگا۔ تبریز خان تھوڑا سا جھکتے اپنی پسٹل کو میز کے چمکدار شیشے میں گھمانے لگا۔ یہ دیکھو۔ زنیشا نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات تبریز خان کے سامنے پھینکے۔ تبریز خان ان پیپرز کو دیکھتے ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرے ہوٹل کے پیپرز ہیں۔ تبریز خان کے الفاظ حلق میں پھنسے تھے۔ یہ تمہارا ہوٹل نہیں، میرے بابا کا ہوٹل تھا جو اب سے میری ملکیت ہے۔ غور سے دیکھو اس پر کس کا نام لکھا گیا ہے۔ تبریز خان نے بے یقینی سے پیپرز کو دیکھ رہا تھا جس پہ ملکیت چینج ہو چکی تھی۔ تبریز خان غم و غصے سے ہانپتے ہوئے پیپرز کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ یہ کاپی تھی۔ زنیشا شاہ کی ہنسی گونجی تھی۔ یہ کیسے کیا تم نے؟ تبریز خان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ترس آ رہا ہے تمہاری حالت پر، جن پیسوں کے لیے تم نے میرے بابا میرے اپنوں کی جان لی، آج تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ آج تم زاویار کے ٹکڑوں پر آ چکے ہو۔ زنیشا کاٹ تار لہجے میں بولتے تبریز خان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پسٹل اٹھاتے زنیشا پر تان چکا تھا۔ مار دو مجھے اپنی جان جانے کا کوئی غم نہیں، مگر میرے مرنے کے بعد ارشمان شاہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو مار دے گا۔ اگر ارشمان شاہ میں اتنا ہی دم خم تھا تو ارشمان شاہ نے مجھے اب تک زندہ کیوں رکھا؟ تبریز خان پکارا تھا۔ میری وجہ سے، میری آہ پکار کی وجہ سے تمہاری سزا موت نہیں، عبرتناک موت ہے جو صرف میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ میرے بابا کو تو تم نے ایک موقع نہیں دیا اور وہ جان سکیں کہ اسے مارنے والا کون ہے، مگر تم اپنی آنکھوں سے اپنے قاتل کو دیکھو گے، اس کے قدم میں گرتے گڑ گڑاؤ گے۔ تمہاری بوٹی بوٹی کروں گی، اتنے زخم تمہیں دوں گی تمہارا زخمی جسم گد آ کر نوچیں گے، اتنی بے رحم موت تمہیں دوں گی۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ چٹختے لہجے میں بول رہی تھی، یہ تو وقت بتائے گا کس کی گولی سے کون مرتا ہے۔ 17 سال سے خواب دیکھ رہی ہو، اگلے 17 سال تک جو خواب ہی دیکھتی رہو گی، اگر 70 تک تم پہنچی تو۔ تبریز خان طنزیہ ہنسا تھا۔ میں یہاں فی الوقت کوئی حساب کتاب کرنے نہیں آئی۔ اگر چاہتے ہو کہ میں یہ ہوٹل تمہیں واپس کر دوں تو میرا ایک کام تمہیں کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ عجلت میں پوچھا، ویسے یہ ڈیل بنتی نہیں تھی۔ تم اتنے بغیرت ہو، مجھے نہیں لگتا تم جیسے بغیرت انسان کا خون جوش مارے گا۔ بکواس بند۔ آواز نیچی تبریز خان، ورنہ اس دن تو ہتھیلی زخمی کی تھی، اگر آج گردن کاٹ دوں گی۔ وہ شال کے اندر ہاتھ ڈالتے اپنے گریبان سے چاقو نکالتے تبریز خان کی گردن پر رکھ گئی تھی۔ تبریز خان زنیشا کی پیشانی پر اپنی پسٹل رکھ گیا تھا۔ یاد رکھنا ہم دونوں اس پوزیشن میں نہیں ایک دوسرے کو مار سکے۔ میں مر گئی تو تمہارے سارے گناہوں سے پردہ اٹھ جائے گا، تم مر گئے تو تمہاری بے درد موت سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ زاویار اور آلیان کی موت سے بھی نہیں۔ زنیشا کی بات پر تبریز خان کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں۔ زنیشا زاویار اور آلیان سے بھی نفرت کرتی ہے، یہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بتاؤ، اس دن نکات میں دوسرا آدمی کون تھا؟
زنیشا نے تڑپتے ہوئے سوال کیا، آنکھوں میں جیسے خون ٹپک آیا تھا۔ دوسرا نام سننے کے لیے وہ بے حد بے چین تھی۔ آلیان۔ تبریز خان کی لفظ اٹکے، پھر بڑی روانی سے جھوٹ بولا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے عارض پر گرے تھے۔ یہ آنسو نہیں، خون ہے۔ انہیں آنسو سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ چھوٹا سا چاقو مٹھی میں دبوچتے پیچھے ہوئی تھی تو اس کا شک ٹھیک تھا۔ دوسرا قاتل آلیان خان تھا۔ وہ تبریز کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو اب کارپیٹ پر گر رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کے مورے بابا کے قاتل تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبریز خان تو صرف شاطر تھا، مگر آلیان کے پاس پاور تھی، پیسہ تھا، طاقت تھی۔ جب سے آلیان پر گولیاں چلی تھی وہ لوگ اب الرٹ ہو گئے تھے۔ گاز کی تعداد میں اضافے سے پتہ چلتا تھا کون سی ڈیل تبریز خان کی سوئی ڈیلی میں اٹکی تھی۔ وہ بھی زنیشا کے سامنے بیٹھ گیا، پسٹل ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے کو مارنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ بھی سمجھ چکا تھا، بہرحال وہ اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا تھا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بنا کسی منصوبے کے مار کر زرق کی نظروں میں نہیں آ سکتا تھا۔ زنیشا کے سر اٹھاتے سامنے بیٹھے انسان کو آنسوؤں کی دھندلاہٹ میں دیکھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا گناہ گاروں کے قدموں تلے سے نہیں سرکتی؟ یہ ایسے لوگ جو دوسرے کا سب کچھ چھین لیتے ہیں، جن کے ہاتھوں پر معصوموں کا خون ہو، وہ سانس لیتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں۔ طاقت بھی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ آنسوؤں کی دھندلاہٹ میں اسے اب وہ مکروہ چہرہ نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ اس کی بھینچی مٹھیاں لرزنے لگیں۔ کیا قدرت ہے کہیں، یا خدا نے سزا کا وقت ابھی روکا ہوا ہے؟ کیا یہ گناہ گار اس لیے جیتے رہتے ہیں کہ تاکہ ان کی رسی اور کھینچی جا سکے، تاکہ جب گریں تو سیدھا جہنم کے گڑھے میں گریں؟ وہی ساری آیات ایک بار پھر سے اس کے ذہن میں گدمگانے لگی، جو کیلیفورنیا میں اس نے بہت دل سے یاد کی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ وہ تو انہیں مہلت دیتا ہے کہ ایک ایسے دن جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ گلابی آنکھوں نے آنسو کی برسات میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ سامنے بیٹھے شخص کا گلا بھی ابھی اور اسی لمحے دبا دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ لوگ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کی موت بھی آسان نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ جیتے رہیں تاکہ ہر لمحہ خوف اور انجام نہیں انہیں کاٹتا رہے۔ زنیشا کے لرزتے ہونٹ ہلکے سے ہلے تھے۔ شاید قدرت نے اس کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ تاکہ یہ سزا صرف میرے ہاتھوں لکھی گئی ہے، اور جب میں سزا دوں گی تو یہ موت نہیں ہوگی، بھیانک دردناک انجام ہوگا۔ اسے دمہ کا اٹیک آیا تھا۔ آسان نہیں تھا اس شخص کو دیکھنا جس نے اس کے بابا مورے کو اس کے سامنے مارا، ہمیشہ کی طرح مٹھی میں دبوچا۔ انہیلر وہ اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ زنیشا کی حالت دیکھ کر تبریز خان رومیت سے مسکرایا تھا۔ وہ اپنی کمزوریاں خود ہی دیتی جا رہی تھی۔ ڈیل، وہ ابھی تک اس ایک لفظ میں اٹکا تھا۔ زنیشا تبریز کی طرف دیکھتے ہنسی تھی۔ تم میری سوچ سے کہیں زیادہ کمینے ہو۔ وہ صفوف کی طرح صفوف کی سطح پر سر ٹکا گئی تھی، آنکھیں چھت پر گڑھی تھی۔ میں کمینہ اور تم میری کمینگی 17 سال پہلے دیکھ بھی چکی ہو۔ اب اس ڈیل کی بات کرو جس کے لیے تم یہاں آئی ہو۔ اگر میرا بیٹا آ گیا تو تم اسے تمہارا یہاں آنا بڑا چبھے گا۔ وہ اس کے حلیے پر چوٹ کرتا بولا تھا۔ ملالہ خان؟ زنیشا سیدھی ہوئی۔ ملالہ خان؟ تبریز پوری طرح سے چونکا تھا۔ تمہاری بیٹی زافیار کے قبضے میں ہے، وہ اسے ڈیرے پر لے گیا ہے۔ کیا؟ تبریز صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ شکر ہے اتنی غیرت ہے تم میں، مجھے لگا نہیں ہوگی۔ زنیشا نے تنزیہ کہا۔ زافیار کیا چاہتا ہے اس سے؟ کیوں کیا اس نے؟ کیا اسے خبر ہو گئی ہے ملالہ میری بیٹی ہے؟ تبریز نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ملالہ کی عزت محفوظ ہے کہ نہیں۔ تم ابھی بھی اپنے متعلق سوچ رہے ہو؟ زنیشا کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ زاویار کسی عورت کی عزت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، جو کسی عورت کو اغوا کروا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تم شریفوں پر اعتبار نہیں، مگر ملالہ کا نام میرے لالا سے جڑا ہے۔ وہ تبریز خان کی بات کاٹتے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم زرق کو بتاؤ، ملالہ اس کی بہن ہے۔ تم چاہتی ہو زاویار اور زرق ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں اور زاویار اسے مار دے؟
اب کی بار تبریز اس کی بات کاٹ کیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو، میرا لالا مر جائے یا مار دے؟ زنیشا بھاری ہوتے اعصابوں سے چیخ اٹھی تھی۔ اگر میرے لالا کو ایک آنچ بھی آئی تو میں اس حویلی کو خون میں رنگ دوں گی۔ زنیشا ہنسیانی ہوئی اور زرک تبریز خان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زاریار خانزادہ زرک کو کچھ نہیں کہے گا، جیسے میرے لیے میرے لالا ہے اس طرح زاریار کے لیے زرک ہے۔ اور سوال تمہاری بیٹی کا بھی ہے۔ اگر میرے لالا کو خبر ہوگی اس کی بیوی کو اغوا کرنے والا زاویار خانزادہ ہے تو وہ نہ تو زرک کو چھوڑے گا نہ ساویار کو، اور اگر میرے لالا کو کچھ ہو گیا تو اس کی ساری دولت کسی ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ جو تم ملالہ کے حوالے سے میرے لالا کی دولت ہتھیانے کے خواب دیکھ رہے ہو، وہ بھی ہاتھوں سے جائے گا، مٹی ہی ہاتھ آئے گی، وہ بھی اپنی قبر کی۔ اب تم سوچو تم نے کیا کرنا ہے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو ہوٹل تمہیں واپس مل جائے گا۔ سوچ لو جو تمہیں کرنا ہے۔ سنیشا اپنی بات ختم کرتے دروازے کی طرف جاتے جاتے رکی، اور ہاں، اس نے پلٹتے ہوئے تبریز کو دیکھا۔ ملالہ تمہاری بیٹی ہے، یہ بات میں خود بھی زرک کو بتا سکتی ہوں۔ تمہارے اور للما خانم کا نکاح نامہ میرے پاس ہے، جب میں بتاؤں گی تو ڈیل ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایک نظر تبریز کے دھواں چہرے پر ڈالتی چلی گئی۔ ملالہ خان اس اندھیری کوٹڑی نما کو دیکھتے خوف و ہراس سے اپنے گھٹنوں میں چہرہ دے گئی تھی۔ یہ لوگ کون تھے، اسے یہاں کیوں لائے، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا دل وحشت سے اس قدر تیز دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، سب کی درخزے کان سے کیا سزا دے گا۔ وہ خوف سے تھر تھرا اٹھی تھی۔ اگر وہ اسے نہ ڈھونڈ سکا تو یہ خیال آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ تو یہی سمجھے گا وہ خود کہیں چلی گئی، غزین کے پاس یا کسی دوسرے مرد کے پاس۔ سچ تھا اس کا گناہ اب مرتے دم تک اس کے ساتھ رہنا تھا، جیسے اس کا سایہ وہ اب اس انسان کی نظروں میں دوبارہ نہیں گر سکتی تھی۔ عورت کا کردار نازک ابگینی کی طرح ہوتا ہے، جس میں ایک بار دراڑ آ جائے تو دراڑ تا عمر نہیں بھرتی۔ ملالہ خان کی ہچکیوں میں روانی آئی تھی۔ اس بند کمرے میں ساری امیدوں سے خالی دل کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنے لیے بس ایک ہی دعا مچل رہی تھی، موت کی دعا۔ درخزی خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ آئینے میں دیکھتے خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ اسے کسی ضروری کام کے لیے شہر جانا تھا۔ گاڑی تیار کھڑی تھی، اسے تھوڑی دیر تک نکلنا تھا۔ وہ انایا کا انتظار کر رہا تھا، جس کا سجدہ کافی طویل ہو گیا تھا۔ وہ سجدے میں جاتی تو کتنی دیر ہی سر نہ اٹھاتی تھی۔ وہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو گھنٹوں دعا مانگتی رہتی تھی۔ ایسے میں وہ چور سا بن جاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ سجدے میں اپنے لیے دعائیں کرتی تھی یا اس کے لیے بد دعائیں۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی، سفید چادر میں لپٹی چہرے پر معصومیت لیے۔ درخزی خانزادہ کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ اس کے قریب جاتے پنجوں کے پل بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اسے یک ٹک دیکھے گیا، اس کے لیے ساری خوبصورتی ایک اسی چہرے میں سمٹ آئی تھی۔ اس سے مکمل منظر اسے آج تک نہ لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ انایا نے آنکھیں کھولتے دیکھا، کانچ سی شفاف آنکھیں، نہ تحیر نہ کوئی سوال۔ اپنے لیے دعا مانگتی ہوں یا میرے لیے بد دعا؟ وہ دل میں مچلتا سوال زبان پر لے آیا تھا۔ ایک ہی بات ہے خان، اپنے لیے دعا مانگوں گی یا آپ کے لیے پھر بد دعا؟ وہ اس کے جواب پر مجسم ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ درخزی کے لبوں نے دھیمے سے جنبش کی۔ میری دعائیں اور بد دعائیں ایک ہی جیسی ہیں، مجھے صرف آپ کی پناہوں سے رہائی چاہیے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ اگر یہ سچ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے آپ بہت روئیں گے خان۔ اس لیے نہیں کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں خان، اس لیے کہ ہر وفا کرنے والے کو لگتا ہے کہ بے وفائی کبھی تو بے وفا کی جان لے گی۔ اگر میں آپ سے جدا ہو گئی تو سمجھو آپ کو بے وفائی کی سزا مل گئی۔ اور وہ سپاٹ لہجے میں بولتے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے بے وفائی نہیں کی، صرف حالات کے اب میں پھنس کر رہ گیا ہوں سوین، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ وہ کھڑا ہوتا جھنجھلایا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا خان، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مجبور بے کس مرد مان کر ان حالات پر سمجھوتا کر لوں، یعنی تا عمر آپ کی بے وفائی میری جان لے لیتی ہے، میں گھٹ گھٹ کر یہاں زندگی گزار دوں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟
جو جانا چاہتا ہے اس عورت کو جانے دے۔ خان جو آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے اس عورت کو اپنا بنا لے۔ خان مجھے آزاد کر دیں، عنایا بھی کے لہجے میں گڑ گڑائے۔ میرا بچہ، درخزی کے لب کھینچ گئے۔ بچہ، یہی تو مجبوری ہے آپ کی۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ میری مجبوری کچھ نہیں سوین، مجھ جیسے مرد کی نہ مجبوری ہوتی ہے، وہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ میں خود غرض ہوں تو پھر خود غرض ہی رہوں گا۔ میرا بچہ، مجھے دو اور پھر چلی جانا۔ پتھر سا لہجہ، پتھر سا انسان، اسے تو وہ پتھر ہی لگا تھا۔ چٹان سی عورت، چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور اس سے بھی زیادہ ضدی عورت، اسے تو وہ چٹان ہی لگی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سسکیاں آہیں دباتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زخمی گلابی سی آنکھ کے لیے، یہ میرا بچہ ہے، صرف میرا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ میرا بچہ ہے سوین، صرف میرا، تمہیں چھیننے نہیں دوں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ کچھ تو رہنے دو میرے پاس، کرچی کرچی مجھے کر چکے ہو، اب تو اعتبار بھی کسی پر نہیں کر سکوں گی۔ یہی تو ہے میرا اب سب کچھ۔ وہ کانچ سے لہجے میں بولتے اس کا دل کرچی کرچی کر گئی تھی۔ میرے پاس بھی یہی ہے، صرف میرا، یہ سوین۔ اس نے ساری عمر اپنے مورے بابا کے بغیر گزاری، اسے اس تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سختی لیے ہوئے تھا۔ اس کی ماں چھین لوگے تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ اس کا باپ چھین لوگی تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ تڑکی بتڑکی جواب آیا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھی، جو ان دونوں کی محبت کی نشانی تھا۔ آج اس کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے وہ اسے ایک دوسرے سے چھین رہے تھے۔ یہ بچہ ہی اب دونوں کے بیچ آخری ڈور تھا، مگر وہ ڈور جتنی کھنچ رہی تھی اتنی ہی کمزور ہو رہی تھی۔ اسے دینا چاہتے ہو میرا بچہ؟ ضبط سے سوال کیا۔ میں اس کی ماں کو ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ اب اس کی ماں تک ہے۔ وہ اپنا بچہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے یا کسی اور کی گود میں ڈالنا چاہتی ہے؟ وہ سفاک تھا یا پھر صرف اس کے لیے سفاک تھا؟ عنایت کو اپنی رگیں کٹتی محسوس ہوئیں، آنکھیں شدت کے ریاض سے سرخ ہوئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے رخ پلٹ گیا۔ وہ اپنے آنسو بھی نہیں بہا سکتا تھا کیونکہ وہ ایک بے وفا مرد جو ٹہرا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ بھی کسی زخم کی طرح ابھری تھی، مگر زخم کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ تیز سے اس قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ کیا؟ وہ حالت کے بل چیخا تھا، اتنی زور سے کہ عنایا کو اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر دباؤ پڑتا محسوس ہوا۔ کیا وہ بھول گیا تھا؟ کیا وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ عنایا اس کی چیخ سے ڈر گئی تھی، اور وہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہ تھا وہ بھی ڈر گیا تھا۔ کیسے؟ کیسے؟ تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ وہ دہاڑتے ہوئے دروازے پر مکہ مار رہا تھا۔ عنایا پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑے مرد کے چہرے پر سرخ رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہ تھا۔ رگیں کھنچ گئی، آنکھوں میں بھی وینز اتر آئی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا جس نے میری عزت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ عنایا کو پہلو میں اٹھتا درد بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ اسے ڈھونڈو ورنہ تم سب کی قبریں میں خود کھو دوں گا، وہ شدت گریا سے چیخ رہا تھا۔ عنایا کو جھٹکا سا لگا تھا، درد پورے وجود میں اترنے لگا۔ میری عزت ہے وہ، میری عزت، خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ عنایا کی رگیں کٹنے لگی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی یا اس کا گھر ٹوٹ گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں، مگر اس حویلی کی چھتیں دھڑ دھڑ اس پر گر رہی تھیں۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ چکراتے ہوئے اپنے سر کو تھام گئی تھی۔ اپنی عزت کی طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح دہاڑتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ چکرا کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ محبت وفا کا جنازہ نکل گیا تھا، صرف کفن اور نہ باقی تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ شال ڈالے ہوئے تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس کے لبوں پر رعونیت بھری مسکراہٹ تھی۔ آج اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھے وہ اپنے ایک پاؤں کو ہلا رہا تھا۔ اس کے بوٹ کی ٹک ٹک اس کے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ڈریسنگ روم سے سیاہ سلک کی نائٹی پہنے باہر آتے عائش کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ یک تک اس کے زہر میں بجھے کہہ کے سن رہی تھی۔ آج اس فرعونیت کی لپیٹ میں کون آیا تھا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی۔ وہ عائش کو دیکھتے ہنسا تھا، آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ سگریٹ لائٹر پکڑاؤ عائش خانزادہ۔ وہ اسے اب عائش خانزادہ کے نام سے جلاتا تھا، اور وہ جلتی بھی۔ عائش اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ اسے جلاؤ۔ وہ اس کی نازک کمر کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ آج کل وہ روبوٹ کی مانند اس کا ہر حکم مانتی چلی جاتی تھی۔ نہ شکوہ، نہ آنسو، نہ ایک لفظ۔
اس نے اس حکم کی بھی تعمیل کی تھی۔ اور سگریٹ کا کش لیتے دھواں اس کے خوبصورت نقوش پر چھوڑنے لگا۔ وہ ابھی بھی بے حس و حرکت بیٹھی تھی، سگریٹ اب زاویار خانزادہ کے دانتوں میں دبا تھا۔ وہ اس موم کی گڑیا کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ وہ جھکا تھا، اس کے سفید مومی گردن کو جلتے دیکھ کے سگریٹ کی تپش چھونے لگی تھی۔ وہ تو اس جلتے سگریٹ سے یہاں عائش خانزادہ لکھ دو۔ وہ سگریٹ دانتوں میں دبائے ہی کہہ رہا تھا۔ عائش کو پھر بھی اس کے لفظ سمجھ آ گئے تھے۔ وہ ابھی بھی سگریٹ دانتوں میں دبائے ہوئے تھا، مگر اب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہاں لکھ کر دکھاؤ تو مانو۔ پتھر کے بت نے حرکت کی تھی، وہ اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا کہکہ برجستہ تھا۔ اسے پتھر کے بت میں حرکت ہوتی ہوئی اچھی لگی تھی۔ کورے کاغذ پر جب تک سیاہی روشنی نہ چھوڑے تو وہ کاغذی رہتا ہے، جب کچھ لکھ دیا جائے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، سگریٹ اب اس کی 2 انگلیوں میں دبا تھا۔ میرے ہاتھوں سے سیاہی اس ایک دن روشنی چھوڑے گی۔ عائش خانزادہ، وہ آج بھی مغرور تھا، بے حد مغرور تھا۔ اسے خود پر غرور تھا کہ وہ عائش ملک کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ پہلی بار عائش ملک کو اس مرد کی مغروریت پر ترس آیا تھا، پھر وہ جانتا ہی نہ تھا کورا کاغذ کورا تھا، نہ تو وہ سیاہی سے بھرا تھا۔ وہ نگاہیں نیچے کیے اس مغرور مرد کی بے وقوفی پر مدھم سا ہنسی تھی۔ وہ اسے ہنستے دیکھ کر مسکرا اٹھا، آج بہت دنوں بعد اسے ہنستے دیکھا تھا۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے معطر ہوا تھا، ایسی ہی خوشبو جو اس خوبصورت عورت سے آتی تھی۔ اس کی ہنسی سے اب پورا کمرہ خوشبو میں بھیگا تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش اس کی نظروں کی تپش سے بھی پگھلی نہ تھی۔ وہ نمک کا مجسمہ ہوتی تو اس مرد کی نظروں سے ہی ڈھیر ہو جاتی۔ وہ پتھر کا ایسا مجسمہ تھی، اسے اب یہ مرد پگھلا نہ سکتا تھا۔ کمرے میں اب دونوں نفوس کی سانسیں گونج رہی تھیں۔ وہ اس کی سیاہ سلکی نائٹی میں ہاتھ الجھا گیا، نائٹی تن سے اترنے کی دیر تھی، سانسوں پر بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹاتے چلا گیا تھا، زاویار کے لب اسے جا بجا چھوڑتے جا رہے تھے۔ برف کی دلی بنی وہ آج بھی پگھلی نہ تھی۔ ٹھنڈی دھڑکنوں کے لمس سے زاویار کے وجود میں جیسے برف اترنے لگی تھی۔ وہ جلدی ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے لب اب مغمومیت سے مسکرا رہے تھے۔ وہ اپنے نم بالوں میں برش کر رہا تھا، سیاہ کرکراتی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھوں پر بادامی شال اوڑھے ہوئے تھا۔ اس وقت دن کے 4 بج رہے تھے۔ آج عائش ملک کی یاد اس وقت حویلی اور اس کے کمرے میں کھینچ لائی تھی۔ وہ کم ہی دن کو حویلی میں ٹھہرتا تھا۔ وہ اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا، وہ بھیگی سی اس سے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی، سیاہ لباس میں بھیگے بال لیے اسے اپنا ہی عکس لگی تھی۔ وہ مرر میں اس کی چھبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شال اپنے سر پر کر گئی تھی، وہ دروازے کی طرف بڑھی ہوئی کہ اس نازک کلائی زاویار کے مضبوط شکنجے میں آ گئی تھی۔ نیلی آنکھوں میں الجھن درائی تھی، وہ اس سے اپنی ضرورت تو پوری کر چکا تھا، کمرے میں ٹھہرنے کا جواز ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے روکنے کا بھی آرام کرو، ضرورت نہیں کچن میں جانے کی۔ سادہ سے لفظ تھے، مگر عائش ملک کو اس انسان کے منہ سے نکلتے اچھے نہیں لگے تھے، یا اس شخص پر جچتے ہی نہ تھے۔ کیوں؟ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹا گئی تھی، وہ بھی ہاتھ ہٹا گیا تھا، خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ کمرے میں گاڑھا ووڈ کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ کبھی کبھی کسی کیوں کا مطلب نہیں ہوتا۔ آرام کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اپنی ہی انا میں سمٹا مغرور سا اپنی سیاہ مردانہ شال وہ اپنے کندھوں پر چھٹک گیا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جانتی ہوں آج بدلہ لے چکا ہوں۔ اس کے لفظوں پر عائش رک گئی تھی۔ مڑتے ہوئے اس مغرور انسان کو دیکھا، وہ تمام تر وجاہت لیے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ اس ذلیل بغیرت درخزی سے زاویار خانزادہ اپنا بدلہ لے چکا ہے۔ میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کی عزت میرے قدموں میں ہے۔ وہ غرا رہا تھا۔ اس کی عزت؟ عائش کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ وہ سن نہ سکا، عائش کی نیلی آنکھوں میں حیرانگی نہ تھی۔ وہ یہی کر سکتا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ آپ تو اپنی عزت بھی اپنے قدموں میں رکھتے ہیں۔ عائش کی بات پر زاویار کا چہرہ سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ مرد کو اللہ نے عورت پر بہت درجے اوپر رکھا ہے سردار زاویار خانزادہ۔ یہ درجہ اس لیے نہیں اوپر رکھا
کہ مرد جسمانی لحاظ سے طاقتور ہے اور وہ اپنی طاقت عورت پر بستر پر جتائے یا اپنے بدلے کے لیے عورت کو استعمال کرے، بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ عورت کا امین بنے، اس کی حفاظت کرے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے تو آپ فیل ہو چکے ہیں، مگر ایک مرد کی سطح سے تو نہ گرے۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی، گہرا سانس لیا۔ دروازے کے پاس ہم خود گئے تھے، اس نے صرف 10 دن ہماری حفاظت کی، ایک نظر تک مجھ پر نہیں ڈالی، اپنی عورت کے درمیان رکھا۔ آج آپ اس کی عورت کو اپنے قدموں سے زینت بنا رہے ہیں، تو ہے آپ پر۔ وہ کہتی چلی گئی، نہ وہ ڈری تھی نہ اس کے لفظ کانپے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیچے کھڑا تھا، چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ وہ خاموش کیوں کھڑا رہا تھا آخر؟ کیوں اس عورت کی زبان نہ کھینچی؟ سردار زاویار کو اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ زاویار نے چیختے ہوئے مکہ ڈریسنگ ٹیبل پر مارا تھا۔ ٹیبل گلاس کا تھا، شیشہ تڑک اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ کے لہو میں ابال اٹھ رہے تھے، عائش کے لفظ زہر بن کر دل و دماغ میں اتر رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اور اس چینل پر نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے جس کا نام لہو سلال ہے، تو آپ لوگوں نے ریڈ نہیں کیا تو جائیں جا کر ریڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔